نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں قوم بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان نعمتوں کو اور احسانات کو یاد کیا کرو جس سے ہم نے تمہیں سرفراز کیا اور پھر ہمارے حق کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرو. ایمان اور عقیدے سے متعلق ہدایات باری تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جاری فرمائی. اب ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال عمل سے متعلق ہدایات قوم بنی اسرائیل کو جاری فرما رہے ہیں اور ان کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو پورے اہتمام اور دلچسپی کے ساتھ پابندی سے ادا کیا کرو. صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. اقامت صلاۃ کا حکم دیا اور اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نماز کو اس کے صحیح وقت میں مکمل آداب و سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے انجام دینا اور ادا کرنا. جلد بازی باری تعالیٰ کو نماز میں بالکل پسند نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں ہی چوری کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاته. ایک انسان نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ یا تو نماز پڑھے گا یا چوری کرے گا. دو کاموں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. چوری بھی ہو رہی ہو اور نماز بھی چل رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی لا یتم رکوعها وسجودها، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدے اور نماز کے دیگر ارکان کو اطمینان و سکون سے ادا نہیں کرتا، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر مکمل نہیں کرتا، وہ نماز میں چوری کرنے والا ہے اور نماز کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ پورے اطمینان و سکون اور دلجمعی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ رکوع میں اطمینان کے ساتھ آدمی رہے اور کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سجدے میں جائے تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، رکوع سے اٹھے تو اس کی کمر پوری سیدھی ہو جائے، پھر سجدے میں جائے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، اور نماز میں اس کی رعایت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اطمینان کے ساتھ نماز نہیں ادا کرے گا تو وہ واجب کو چھوڑنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرو، اور آیت کے اخیر میں فرمایا جا رہا ہے وارکعوا مع الراکعین، نماز ہی سے متعلق یہ دوسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بعض علماء کی تو رائے یہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی واجب ہے، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے جماعت میں شرکت کو چھوڑے گا تو وہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا، لیکن اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جماعت میں شرکت سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت مؤکدہ ہے جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ قرار دی جاتی ہیں، لیکن بہت تاکید نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی پیغمبر علیہ السلام نے بہت تاکید۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی نماز تو مسجد ہی میں ہوگی، مطلب یہ کہ ان کو مسجد ہی میں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اور مسجد میرے گھر سے کچھ فاصلے پر بھی، مجھے مسجد تک لے جانے والا بھی کوئی نہیں، کیا مجھے اس کی اجازت مل سکتی ہے کہ میں اپنے گھر ہی میں فرائض ادا کر لیا کروں؟ تو شروع میں تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی ان کے عذر کو دیکھتے ہوئے، لیکن پھر فوراً ان سے پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا اگر تم مسجد سے اتنے قریب رہتے ہو کہ اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے تو تمہیں تو اذان کا عملی جواب دیتے ہوئے مسجد میں جانا ہوگا۔ دیکھیے ایک نابینا شخص ہے، وہ جماعت میں شرکت سے معذوری پیش کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے، اور بظاہر ان کا عذر معقول بھی ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ اگر اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے تو تمہیں جماعت میں شرکت کرنی ہوگی۔ جب نابینا حضرات کے لیے جماعت میں شرکت کی اتنی اہمیت ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے بینائی عطا کی ہو، صحت و تندرستی عطا کی ہو، کسی طرح کا کوئی عذر ان کی زندگی میں نہ ہو، تو ان کے لیے جماعت میں شرکت کتنی لازمی اور ضروری ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت پیغمبر علیہ السلام نے اس انداز میں کی تھی کہ ان میں سے ہر فرد 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا عادی بن گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نماز کی جماعت میں ہمارا کوئی ساتھی موجود نہیں ہوتا تھا اور اس کے عذر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں میں یہ چہمی گوئیاں ہونے لگتی تھی کہ کہیں فلاں آدمی منافق تو نہیں ہو گیا جو وہ نماز میں نہیں آ رہا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اگر اتنا بیمار ہو جاتا تھا کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہوتا تھا تب بھی 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں آتا تھا اور جماعت میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کتنی اہم چیز ہے اور کتنی تاکید نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فرمائی۔ یہ ہدایت اللہ رب العزت والجلال نے بھی دی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہود کے بڑے لوگوں میں ایک خامی اور کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے عوام کو تو اچھے کام کا حکم دیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یعنی اپنے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ دوسروں سے تو یہ کہتے تھے کیونکہ توریت میں پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ تھا، لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی اس کمزوری کو اور عیب کو بیان فرمایا اور ہدایت دی کہ اپنے عمل کو درست کرو، جس خیر کی طرف تم عام لوگوں کو بلا رہے ہو خود بھی تو اس خیر کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والے بنو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب توریت کو تم پڑھتے ہو، اس میں یہ تمام کی تمام باتیں مذکور ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس آیت کریمہ سے یہ سبق بھی ملا کہ جو انسان لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہو اس کی زندگی میں بھی اس اچھائی کا پایا جانا، اس کی زندگی میں بھی وہ اچھائی محسوس ہونی چاہیے، مشاہدے میں آنی چاہیے۔ اگر انسان لوگوں کے سامنے واضح و نصیحت کرے اور اچھائی کی دعوت دے، نماز کی طرف بلائے اور خود اس کی زندگی میں وہ اچھائیاں نہ ہوں تو اللہ کی نگاہ میں وہ قصوروار ہوگا اور باری تعالیٰ کی جانب سے اس کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں آسمانوں کی سیر کا موقع ملا تو ہمارا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا جن کے ہونٹوں کو اور زبان کو آگ کی قینچی سے ٹکرا جا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ حضرت یہ کون ہے جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے لیکن خود ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اتنے سخت عذاب کا ان کو آخرت میں سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی کچھ لوگوں کو دوزخ کے عذاب کا سامنا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو بڑی حیرانی ہوگی اور تعجب ہوگا۔ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم یہاں کیسے؟ ہم تو ان باتوں پر عمل کر کے جنت تک پہنچے ہیں جو تم ہمیں بتایا کرتے تھے، اور تم جہنم کے اندر جھلس رہے ہو، عذاب کا سامنا کر رہے ہو۔ تو وہ دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں، ہم تمہیں تو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن خود ہم اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے، آج اس بدعملی کا خمیازہ ہمیں اس شکل میں بھگتنا پڑا۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے مزین و آراستہ کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والا ہو، اور ان اچھائی کو خود کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی تاکید کی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو برائیاں آتی ہیں ان کی دو بنیادیں ہیں۔ یہ تو مال کی محبت کی بنا پر انسان کی زندگی میں گناہ آتے ہیں، یا جاہ اور منصب کی محبت کی بنا پر انسان نافرمانیوں میں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حب مال اور حب جاہ، یہ دو ایسی بنیادی بیماریاں ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے گناہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ مال کی محبت انسان کو شرعی احکامات کی دھجیاں اڑانے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ جب انسان مال کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس راستے سے میرے پاس مال آ رہا ہے، اسے تو بس اپنی تجوری اور جیب بھرنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مال کی محبت اس کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال صبر کو اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اس لیے کہ صبر مال کی محبت سے انسان کو بچاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، جی چاہ رہا ہے حرام ذرائع آمدنی کو اختیار کرنے کا، جی چاہ رہا ہے دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کا، لیکن اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ وہ صبر کر رہا ہے، اپنے نفس پر قابو کر رہا ہے۔ جب قابو کرنے کا مزاج بن جائے گا تو رفتہ رفتہ مال کی محبت انسان کے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا۔ تو صبر علاج ہے حب مال سے بچاؤ کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، یعنی نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ نماز سے انسان حب جاہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ حب جاہ کا مطلب انسان کسی عہدے کا طالب ہو، کسی مقام کا طالب ہو، کسی منصب کا طالب ہو، اس عہدے، اس مقام، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہر طرح کے کام کرنے کو تیار ہو۔ وہ جاہ چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، مقام و مرتبہ چاہتا ہے۔ نماز کا عمل ایسا ہے جو انسان کو کمال عاجزی سکھاتا ہے، کمال تواضع سکھاتا ہے، کیونکہ نماز میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے سامنے انسان کی کوئی حقیقت نہیں، متواضعانہ شان کے ساتھ انسان نماز کو ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی زندگی میں تواضع آتی ہے، خاکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور جب انسان کی زندگی میں تواضع، عاجزی اور خاکساری ہوگی تو غرور و کبر و
اور بڑائی اور حب جاہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دونوں بنیادی گناہ انسان کی زندگی سے باہر نکل سکتے ہیں، حب جاہ اور حب مال، صبر اور نماز سے رشتہ مضبوط کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ یہی ہدایت دی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز بڑی گراں اور بھاری گزرتی ہے، صبر بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز بھی آسان ہے اور صبر بھی آسان ہے۔ خاشع کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں خود اس کی تشریح کی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین ان کے دل کے اندر ہے، خوش ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا تو ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ملے گا، باری تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا۔ ایک طرف تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور دوسری طرف وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ سے انعام کی امید بھی ہے اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ذہن و دماغ پر لرزہ اور کپکپی بھی ہے۔ یہی دو چیزیں انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکنے میں معین و مددگار ہوتی ہیں، رجا بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا امیدوار انسان بنے اور دوسری طرف اللہ کی گرفت اور عذاب سے انسان ڈرتا بھی رہے، تو پھر اس کے قدم صحیح راستے کے اوپر چلیں گے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوف و خشیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنی نعمتوں سے اور احسانات سے باری تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.